سسرال وہ گھر ہے جہاں ایک لڑکی کو شعوری طور پر مقام بنانا پڑتا ہے. لڑکی کو اپنے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی کوشش نہیں کرنی پڑتی. ابتدا میں جو ہی وہ پیدا ہوتی ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی انتظار ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ میکے سے سسرال تک میں پہلی بات یہ پتا چلی کہ میکے میں مقام مل جاتا ہے، سسرال میں مقام بنانا پڑتا ہے. تو جو چیز مل جائے وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہوتی ہے نا، اور جہاں پہ مقام بنانا پڑتا ہے وہاں مشقت کرنی پڑتی ہے. تو پہلے اس کا ارادہ کرنا ضروری ہے کہ مشقت بھی اٹھانی پڑے تو اٹھانی ہے، کیونکہ مقام بنانا ہے اور کسی کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے پر اجر کی بشارت ہے نا، الحمدللہ. تو آپ دیکھیں کتنی سادہ سی بات ہے، لڑکی کی شادی ہونی ہو تو سسرال والے دیکھنے آتے ہیں، لڑکی سمجھتی میری بڑی ویلیو ہے، پھر سسرال والے اس کے لیے کپڑے بناتے ہیں، اس کا ناپ جا رہا ہے، پھر اس کی پسند پوچھی جا رہی ہے، پھر اس کے ساتھ شاپنگ ہو رہی ہے، پھر اس کی جیولری تیار ہو رہی ہے، اس کے جوتے، اس کی آرائش کا سامان. تو لڑکی کی سوچ صرف یہیں تک گھومتی ہے کہ میں ہوں، اور میں شادی کے موقع پر کیسی لگوں اس کی صرف مجھے فکر نہیں، میرے سسرال والوں کو بھی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں خوبصورت لگوں. تو لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ شاید میری ذات سب کا محور و مرکز رہے گی شادی کے دن کی طرح. لیکن یہ جو ساری تگ و دو ہے نا، اس کا اختتام شادی کے دن ولیمے تک، زیادہ سے زیادہ چند دن مزید دعوتوں تک جاری رہتا ہے. اینڈ دیٹس اٹ. پھر توقعات کا دور شروع ہو جاتا ہے. تو لڑکی جب سسرال کے گھر پہنچتی ہے نا تو وہ اس سوچ کے ساتھ نہیں پہنچتی کہ میں نے کسی کے لیے جینا ہے، وہ اس سوچ کے ساتھ پہنچتی ہے کہ سب نے میرے لیے جینا ہے. کپڑوں کی وجہ سے غلط فہمی، جیولری کی وجہ سے، اور لوگوں کے توجہ دینے کی وجہ سے. جب کبھی کوئی ساس پسند کرتی ہے احسان تو بہت ہے ساس کا، ماں تو پسند کر کے نہیں لاتی، ساس پسند کر کے لے جاتی. ماں کبھی یہ سوچتی ہے کہ اچھا یہ بچی، اس کے نین نقش ایسے ہیں، یہ لوں یا یہ لوں یا یہ لوں. یہ تو ساسی کا کام ہے، یا نندوں کا کام ہے، یا سسرال میں دیگر جو رشتہ دار ہیں وہی خواتین آ کے پسند کرتی ہیں نا. نارملی تو ایسا ہی ہوتا. تو اب آپ دیکھیں کہ جس نے کسی لڑکی کو پسند کیا اس کا احسان تو ہے، اس نے ترجیح دی ہے، پریفرنس دی ہے باقی سب کے مقابلے میں. لڑکی کو ان کی بات بھول جاتی ہے، اپنی یاد رہتی ہے کہ میں ہوئی ایسی کہ مجھے پسند کیا گیا. گویا اس کا بڑا کمال ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ایک چیز اس کو تکبر میں مبتلا کرتی ہے نا، اور پھونک بھرتی جاتی. جب وہ دلہن بنتی ہے نا پوری طرح سے پھونک بھر چکی ہوتی ہے. پھر جب وہ سسرال کے گھر جاتی ہے تو پوری پھونک کے ساتھ جاتی ہے. شادی کے بعد ولیمے تک سلسلہ جاری رہتا ہے. جب وہ ولیمے کے بعد اپنے گھر واپس آتی ہے، واپس جاتی ہے، تو ماحول بدلا لگتا ہے، کیونکہ سب لوگ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں نا کہ اب جیسے ہم نے ایک بھلائی کا معاملہ کیا تو واپسی ہمارے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ ہو. لیکن لڑکی سمجھ نہیں پاتی. سسرال کا گھر دراصل ایک امتحان گاہ ہوتا ہے. شادی سے پہلے لڑکی کبھی نہیں سوچتی کہ وہ امتحان گاہ، کہ میں امتحان کے لیے جا رہی ہوں. دیکھیں آپ پیپر دینے جاتے ہیں تو 3 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے آپ کا پیپر ختم ہو جاتا ہے تو آپ کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، آپ دوبارہ زندگی میں واپس لوٹ آتے ہیں. لیکن سسرال کا پرچہ شروع ہوتا ہے تو پھر ختم ہی نہیں ہوتا. اور سسرال میں جتنے پرچے ہمیں دینے ہوتے ہیں ان سارے پرچوں میں کوئی سوال آپشنل نہیں ہوتا. اور وہ جیسے امجد اسلام امجد نے کہا کہ زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں، سب سوال لازم ہیں. تو یہ مشکل سوالات شادی کے بعد انسان کو سولو کرنے ہوتے ہیں. اور لڑکی شادی کو امتحان نہیں، شادی کو ایک سپنا سمجھتی ہے.
جو ہی حقیقت کے دور کا آغاز ہوتا ہے اس کے سپنے چناکے سے ٹوٹ جاتے ہیں اور لڑکی پھر حقیقت کو فیس نہیں کر پاتی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر اس کی مثال سمجھنا چاہیں تو میکے کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی کسی پانی کے اندر ہو، چاہے وہ دریا ہو، چاہے وہ چشمہ ہو، چاہے وہ کنواں ہو. جس وقت لڑکی سسرال میں جاتی تو اس کی حیثیت ایسے ہو جاتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی میں رہنے کا عادی کیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ خشکی میں رہنے والی مچھلی کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ہر پل وہ تڑپتی ہے کیونکہ ماحول اس کی مرضی کا نہیں ہے نا. تو ایک لڑکی کو جان لینا چاہیے کہ میں نے جہاں جانا ہے وہاں میں نے خشکی کا عادی بنانا ہے اپنے آپ کو. پانی تو میکے کا ہی تھا، محبتوں کا پانی، چاہے وہ محبتوں کا دریا ہو یا محبتوں کا چشمہ ہو یا محبتوں کا سمندر ہو. اب ایک گھر سے دوسرے گھر تک کا جو سفر ہے تو وہ بھی گھر. بات یہ رہی ہے کہ وہاں سے محبت نہیں مل سکتی ہے لیکن اتنی جلدی تھوڑی ملے گی، اتنی آسانی کے ساتھ تھوڑی ملے گی. ماحول مرضی کا نہیں ہوتا. بس سادہ سی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ماحول وہ نہیں ہوتا جو میکے کا ماحول ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو لڑکی یہ سمجھ جاتی ہے کہ سسرال کا ماحول فرق، میکے کا ماحول فرق، سسرال میں مقام فرق، میکے میں مقام فرق، اور میکے میں ایک لڑکی ایڈجسٹ ہوتی ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ کسی بھی مشین کا کوئی پرزہ ہوتا ہے اس کو انیشلی تو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے نا، بعد میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مسلسل چلنے کی وجہ سے وہ پرزے ڈھیلے ہو جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایک مشینری کا پرزہ نکال کے دوسری مشین میں ایڈجسٹ کرنا ہو تو ایڈجسٹ تو کرنا پڑے گا نا، اگرچہ بالکل ایڈجسٹ ہو جائے. لڑکی سسرال میں جا کے ایڈجسٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جو ماں باپ ہے نا وہ ایک فارمولے پہ عمل کرتے ہیں، وہ آپ سب کو پتا ہے. کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا. محبتیں یہ کھا لو بیٹا، کیا کھانا، آپ کے لیے کیا بنائے، آپ کیا پہننا پسند کرو گے. جب بچے ہوتے ہیں تو ٹوائز کے حوالے سے، پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ان کے لنچ باکسز، ان کی بوٹلز پانی کی، ان کی اسٹیشنری، ان کی بکس، ان کا بیگ، ان کی ہر چیز، ان کا روم، ایون یعنی جن کے پاس اتنی وسعت ہو تو بچوں کے رومز، بچوں کے روم کی ڈیکوریشن، ان کا گھر میں رہنا، ان کی ایجوکیشن، ان کی اسکولنگ، اسکول کے بعد جب وہ اگلی سٹیجز پہ جاتے ہیں تو وہ کیا سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں، زندگی میں وہ کیا بننا چاہتے ہیں. ہر ایک چیز کے بارے میں دور بدل گیا نا. ایڈجسٹ ہونے کی ضرورت تو ہے لیکن لڑکی ایڈجسٹ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی. کیونکہ لڑکی کہتی ہے کہ میری پسند ہے، میری زندگی ہے اور میرا مزاج ہے، فلاں چیز مجھے اچھی لگتی ہے، فلاں اچھی نہیں لگتی. اپنے گھر میں تو سارے ہی اس چیز کو پروان چڑھاتے ہیں اور جس وقت سسرال میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کچھ اور لوگوں کی پسند ہے. لڑکی چاہتی سارے میری پسند میں ڈھل جائیں، میرے مزاج کے مطابق چلیں. جو پہلے سے اس گھر کے رہنے والے ہیں وہ عجیب محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں آئے ہوئے اور ہم سارے ہی اس کے مطابق ڈھل جائیں. اگر اپنے گھر کے حوالے سے دیکھیں تو سوچیں، جس روز آپ کے بھائی کی بیوی آپ کے گھر آئے اور وہ چاہے کہ سارے گھر والے اس کی پسند کے مطابق ڈھل جائیں تو کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ ریالٹی ہے، آنے والی کو ہی ڈھلنا پڑتا ہے. جو بچی سسرال کے ماحول میں ڈھلنے کے لیے تیار ہو جاتی وہ کامیاب ہو جاتی، قبول کر لیتی کہ میں نے ایڈجسٹ ہونا ہے. اب ایڈجسٹمنٹ کے لیے اس کو کیا کرنا ہے؟ جو بات مزاج کے خلاف ہے اس کو اگنور کرنا ہے. اور آلموسٹ 99% باتیں ایسی نکلیں گی جو مزاج کے خلاف نہ بھی ہوئیں تو کم از کم پسند نہیں ہوں گی. یعنی ہو سکتا ہے کہ انسان ان کو میکے میں اگنور ہی کرتا رہا لیکن سسرال میں ہر چیز پاپ اپ ہونی شروع ہو جاتی. اور آپ سوچیں کہ ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو لڑکی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے پاپ کارنز بن رہے ہوتے ہیں نا، ایک بات آئی، دوسری بات آئی، تیسری، اندر ایسا سما ہوتا ہے جیسے سمجھ نہیں آتی کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اچھل رہا ہے. کیونکہ لڑکی چاہتی ہے کہ میں ہوں اور میرے مزاج کے مطابق سب ڈھلیں.
اور کتنا آسان ہے اگنور کر دینا، اور اس سے زیادہ آسان ہے، شروع میں نہیں آتا لیکن پھر آ جاتا ہے، اگر آپ کا ارادہ ہو تو آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس سے زیادہ آسان پروسیس جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھی لاجک دے کے بدگمان ہونے سے بچا لینا۔ الحمدللہ، تو یہ جو بدگمانی کا عمل ہے نا، اپنے گھر میں تو لوگ بدگمانی سے بچ جاتے ہیں جب دین پڑھتے ہیں، جب سسرال جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ اصل میں یہاں بھی بچنا تھا۔ کہ ایک خیال انسان کے اندر آتا ہے نا، شیطان ڈالتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس یہ کانشیس ہوا یا نہیں، پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں چلا تو وہ دوسری بار ڈالتا ہے، پھر چھپ کے دیکھتا ہے، پھر تیسری بار، پھر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تو وہ فلم چلا دیتا ہے، اور بندے کو لگتا ہے گویا یہی میرے دل میں۔ یوں بدگمانی کا آغاز ہو جاتا ہے ایک خیال سے، ایک خیال سے پوری زندگی کا رخ ہی پلٹ جاتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ سن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ محسوس کر رہے ہیں، کچھ سونگ رہے ہیں، کچھ چکھ رہے ہیں، کچھ باتیں سن رہے ہیں، کچھ باتوں کو محسوس کر رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، تو ہر وقت ہم اثر قبول کر رہے ہیں اپنے ماحول سے۔ اور اگر کسی ماحول میں انسان ایڈجسٹ ہو تو وہ برے اثرات کم اچھے زیادہ قبول کرتا ہے، اور اگر وہ ایڈجسٹ نہیں ہے تو ہر چیز اسے متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ تو یوں سسرالی زندگی میں ایک تکلیف دہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لڑکی کو سب سے پہلے اس فرق کو سمجھنا چاہیے، پھر ارادہ کرنا چاہیے ایڈجسٹ ہونے کا۔ اور ایڈجسٹ ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی مرضی کو وِدڈرا کر لیں ہر معاملے میں، دوسروں کی مرضی کو پریفرنس دے دیں۔ ترجیحات بدل جاتی ہیں نا سسرال جا کے، تو جب آپ ترجیح دیں گے اپنے اوپر اپنی نند کو، اپنی دیورانی کو، جٹھانی کو، ساس کو اور باقی گھر والوں کو، ترجیح دینے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ لوگ آپ کے بارے میں اپنے اینٹینے کھڑے نہیں رکھیں گے، آپ کے بارے میں وہ اس طرح سے نیگیٹو نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو شامل کرنا شروع کر دیا۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہی کہ آپ برائی میں بھی شامل کر دیں، لیکن برائی سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن ماحول کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ایسے موقع پر یعنی آپ اپنی پسند کو اگر پیچھے کر لیتے ہیں اور دوسروں کی پسند کو آگے کر دیتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ یہ کامیابی عجیب نوعیت کی ہے، یہیں سے کامیابی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی لڑکی یہ سمجھ جاتی ہے کہ میکے کے گھر کی کیا حیثیت ہے اور سسرال کے گھر کی کیا حیثیت ہے، یا تو وہ خود سمجھ جائے یا اس کے والدین اتنے سمجھدار ہوں کہ اسے سمجھا دیں۔ اکثر والدین ایسے ہوتے ہیں جنہیں خود بھی اس حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں ہیں۔ یہ جو ساری سوسائٹی میں سسرالی جھگڑے ہوتے ہیں، دراصل پیرنٹس کی بہت بڑی غلطیوں کی وجہ سے، کیونکہ پیرنٹس نہیں سمجھتے۔ جب پیرنٹس نہیں سمجھتے تو بچے کو سمجھا بھی نہیں پاتے۔ تو دو حقائق میں سے ایک بھی ہو تو کامیابی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، یعنی یا تو ماں باپ سمجھا دیں اور لڑکی سمجھ جائے، یا لڑکی خود صاحب شعور ہو اور خود اس حقیقت کو پالے، خود وہ اس حقیقت کو سمجھ جائے۔ دیکھیں بات تو اتنی ہے نا کہ انسان زندگی میں بھی کس طرح سے اپنے آپ کو حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرتا ہے۔ چلیں دیکھیں، جب بہار آئی تھی، بہار کے بعد گرمی کا موسم آیا، تو گرمی کے موسم میں آپ کا طرز عمل بدلا تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سردی سے موسم بہار کے کپڑے پہنے، موسم بہار کے بعد آپ نے گرمی کے لیے ہلکے پھلکے کپڑے پہن لیے، تو آپ ایڈجسٹ کرنے کے تو عادی ہیں۔ تو سسرال اور میکے کے فرق کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بہار کے بعد موسم گرما کا لباس پہننا ہے، تو جو موسم گرما کا لباس پہن لے وہ موسم کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو ہم ہر دم موسمی تبدیلی کے ساتھ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے عادی ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اور ارادتاً اس عمل کو کرنے کی وجہ سے، تیاری کی وجہ سے، اور عین سسرال جانے کے موقع پہ ارادہ کرنے کی وجہ سے، یعنی پہلے بھی انسان سمجھتا ہو لیکن
ससुराल जाते वक्त लड़की अगर ये समझ ले कि ये मेरा इम्तहान है, इम्तहान शुरू हो गया और मैंने इम्तहान में नाकाम नहीं होना और मैंने अपने आप को एडजस्ट करना है, लोगों ने मेरे मुताबिक एडजस्ट नहीं होना। तो आप देखें, फर्ज करें कि लोग आपके मुताबिक एडजस्ट होना शुरू हो गए, उन्होंने आपको प्रेफरेंस दी, तो फिर आप अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करेंगे। यानी तरीकाकार तो यही है कि लड़की को तैयारी करनी चाहिए। अगर वो गैर मुश्तरका खानदानी निज़ाम में यानी शौहर के साथ रहती है, तब भी अपनी मर्जी को शौहर की मर्जी के मुताबिक ढालने की ज़रूरत है, और अगर मुश्तरका खानदानी निज़ाम में रहती है तो फिर शौहर के साथ बहुत सारे और लोग भी मिल जाएंगे। कामयाबी का तरीका एक बार यही है, कामयाबी का रास्ता यही है। इसलिए अपनी तरफ नहीं देखना, दूसरों की तरफ देखना है। और एक मुसलमान ईसार करने के लिए तैयार होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ईसार का सफ़र है, ये तो ताउन का सफ़र है, जिसमें ताउन दूसरे के साथ करना है। ताउन लेने का कम, देने का ज़्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ससुराली ज़िंदगी के हवाले से ये बात बहुत प्यारी लगती है। यानी उसूल तो हर जगह पे एक ही है, लेकिन इस हदीस को ससुराली ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अब ये बात भी समझने की है, ऊपर वाले हाथ से मुराद देने वाला हाथ, मोहब्बत देने वाला हाथ, ईसार करने वाला हाथ, ताउन करने वाला हाथ, दूसरों को तरजीह देने वाला हाथ। जब दूसरे आपको डिग्रेड कर रहे हों, फिर आप दूसरे को रिस्पेक्ट दे दें, क्योंकि दूसरों के पास अगर आपके लिए इज्जत नहीं है, वो आपकी इज्जत नहीं करना चाहते, तो आप इस चीज को ना देखें कि दूसरे क्या करना चाहते हैं, आप इस चीज को देखें कि आपको क्या करना है। जिस वक्त किसी के घर में आग लगी हो, क्या वो पहले इसका सुराग लगाएगा कि आग किसने लगाई थी, या आग कैसे भड़की थी, या ये है कि वो जो कुछ बचा सकता है बचाने की कोशिश करेगा? बचाने की कोशिश करेगा ना। आग से बचाव सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ससुराली जिंदगी में आप यूं समझ लें कि हर बात पे ही आग भड़क सकती है, तो आग नहीं लगने देनी, क्योंकि बहरहाल तजादात तो बहुत होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने शुरू हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से अगर आप देखें तो बुनियादी बात तो यही है कि लड़की ससुराल की हैसियत को समझ जाए कि ससुराल की हैसियत तस्लीम शुदा है। ससुराल में हर एक की हैसियत तस्लीम शुदा है। नए आने वाले की हैसियत उस वक्त तस्लीम की जाएगी जब वो अपने तर्ज अमल से उसको मनवा लेगा। तो मुझे अपने आप को मनवाना है। तो वो किसी ने कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ससुराली जिंदगी में ये बात साबित होती है कि आपको अपना आप बिछाना पड़ता है। जब आप अपना आप बिछा देते हो, जब आप मेहनत करते हो, तो फिर बहार आ जाती है, लेकिन कई साल लगते हैं, लेकिन कई साल लगते हैं, लेकिन कई साल लगते हैं।